علماء نے بہت سے علماء نے تو سب سے پہلے علم کو لاحق ہونے والی جو آفت لکھی ہے نا وہ ایک ہے تعطیلات، چھٹیاں. یہ تو اخبار کی کٹنگ ہم آپ کو اس کے طور پہ اکثر و بیشتر آپ دیکھا یہ اس بات کی چھٹی، اس بات کی چھٹی، اس بات کی چھٹی، اس بات کی چھٹی، ہر وقت بس چھٹیوں اور تعطیلات کے اندر جو ہے زندگی بسر ہو رہی. علماء خاص طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعطیلات سے، یہ اس کو نوٹ نہیں کر کے رکھ لیجیے گا کوئی تاریخ وغیرہ، یہ تو ایسی اخبار کی کٹنگ کے اعتبار سے آپ کو متوجہ کرانے کے لیے کہ چھٹیوں سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے آیت اللہ محسن امین عاملی جن کی بہت مشہور کتاب اعیان الشیعہ ہے، انہوں نے حوزے میں بھی اور ویسے بھی طالب علموں کے اعتبار سے چھٹیاں کرنے پر سخت افسوس کا اظہار کیا، سخت افسوس کا. کہا سب سے زیادہ طالب علم کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے نا وہ چھٹی کرنا ہے. اور ہمارے علماء اور مراجع میں سے خاص طور پر شیخ جواد تبریزی یہ تو فرماتے تھے کہ 30 سال ہو گئے ہیں میں چھٹی کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہوں. زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیخ جواد تبریزی کے انتقال، چند سال ہوئے. فرماتے ہیں کہ 30 سال سے یا شاید کسی جگہ 40 سال کا میں نے پڑھا تھا، میں چھٹی کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہوں. مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھٹی کیا ہوتی. ایک طالب علم کے لیے، ایک مبلغ کے لیے چھٹی کا کیا ہے؟ آج میں تبلیغ کچھ نہیں کروں گا، آج بس میں گھر پہ بڑا سوتا رہوں گا. طالب علم آج میں کچھ نہیں پڑھوں گا، آج میں صرف ٹی وی دیکھتا رہوں گا. یہ کون سا طالب علم ہے؟ اس کو روزانہ ہر وقت ہر آن کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے جس میں علم حاصل نہ کرے. چھٹی کا کوئی تصور نہیں. اچھا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو علماء کہتے ہیں کہ 3 طرح کی عام طور پر تعطیلات ہوتی ہیں. ایک تو وہی رسمی تعطیلات ہوتی ہیں جنہیں گیزیٹڈ ہالیڈیز وغیرہ کہا جاتا ہے کہ جناب 14 اگست کی چھٹی آ گئی اور جناب 23 مارچ کی چھٹی آ گئی، اس طرح کی ہوتی ہیں. کچھ غیر رسمی ٹائپ کی تعطیلات ہوتی ہیں، ایام ولادت آ گئے، 13 رجب آ گئی فلاں. وہاں پہ حوزے اور جو دینی مدارس ہیں ان میں عام طور پر اس طرح کی چھٹیاں بہت ہوتی ہیں. شہادتوں کے ایام میں چھٹی ہے، ولادت کے ایام میں چھٹی ہے، یہ چھٹی ہے، وہ چھٹی ہے، وہاں پہ بھی چھٹیوں کا بڑا سلسلہ ہے. تو اچھا بعض اوقات اس طرح کی بھی غیر رسمی چھٹیاں ہیں کہ جناب حالات خراب ہو گئے، جو یہاں سب سے زیادہ پیش آتی ہیں چھٹیاں، اور اس کے اندر چھٹی کرنی یوں بھی ضروری ہو جاتی کہ جان کا رسک نہیں لیا جا سکتا. بارش ہو گئی، شدید گرمی ہو گئی، کبھی جو ہے جناب جو استاد ہے وہ چھٹی کر گیا، کبھی طالب علم نے خود چھٹی کر لی. یہ غیر رسمی چھٹیاں بھی ہیں. تو رسمی چھٹیاں الگ ہیں، پھر غیر رسمی چھٹیاں الگ ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ چھٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو تعطیلات غیر محسوس ہوتی ہیں، غیر محسوس تعطیلات. مثلا کلاس میں دیر سے آنا، آپ نے آدھا لیکچر مس کر دیا، شروع کا اہم ترین پارٹ مس کر دیا، کلاس سے چھٹی ہو گئی آج بھی. یہ غیر محسوس چھٹی. جس دن مباحثہ کرنا ہے مباحثے کے دن غائب ہو گئے، غیر محسوس چھٹی. یا کلاس میں موجود ہیں لیکن درس توجہ سے نہیں سن رہے، یہ غیر محسوس جو ہے وہ تعطیل ہو گئی. تو اب دیکھیے کہ بعض اوقات اگر بالفرض کبھی چھٹی لازمی بھی ہو جائے، یہ آپ کو اس کے لحاظ سے گائیڈ کرنے کے اعتبار سے بات ہے، کبھی ہو جائے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کتابیں اس دن ضرور پڑھیں، اس دن کوئی بھی کیسٹ ضرور جو ہے وہ لیں، انٹرنیٹ پہ جا کر مدرسے کے جو دروس ہیں وہ آپ سنیں. یہی وجہ ہے کہ جو شیخ بہائی تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شیخ بہائی کے شاگرد کہتے ہیں، خود شیخ بہائی کی قبر ہے، ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ہم تعطیلات میں بعض دفعہ ایام درس سے زیادہ استفادہ کر لیتے ہیں. اگر چھٹیاں بھی ہو جائیں نا تو ایام درس سے زیادہ استفادہ ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں وہ کہتے تھے ہم دیگر علماء کے درس میں جا سکتے ہیں، ورنہ جو درس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اپنے استاد کے پاس ہی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. نہیں، اس میں چھٹیوں میں ہم دیگر علماء کے دروس میں بھی جاتے ہیں، غیر درسی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں چھٹیوں میں، ادبیات کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ورنہ کورس کی کتابوں سے فرصت نہیں ملتی، شعر و سخن کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، مذاکرات دینیہ جو ہیں اس کے اندر ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو چھٹی کے معنی اگر یہ سمجھے جائے کہ بیکار فضول وقت ضائع کیا جائے، بس رشتہ داروں کے گھر میں غیر ضروری آمد و رفت، گھنٹوں وہاں پہ بیٹھے رہنا، کئی دن ان کے گھروں کے اندر رکے رہنا، یہ طالب علم کو کسی بھی طور پر یہ سزاوار نہیں کہ اس طرح کے اپنے وقت کو ضائع کرے. بالکل اس کو اپنے وقت کو بچانا چاہیے، یعنی بلکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام وہ پورے سال میں نہیں کر سکا ہے، جو اس کی کمزوریاں رہ گئیں، وہ تعطیلات کے دنوں میں جو ہے ان کمیوں کو پورا کر لیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو مخلص اصحاب تھے وہ وقت کو، یہ جو ٹائم ہے، اس کو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے.
سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی، بلکہ اس کو برف کی طرح سمجھتے تھے. جس طرح برف ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ پگھل رہی ہوتی ہے، برف بیچنے والا پریشان ہوتا ہے کوئی جلد سے جلد اس کو خرید لے ورنہ یہ پوری پگھل جائے گی. تو فرصت کے لمحات بھی دیکھیے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں بیماری آ جاتی، خود آپ بیمار ہو گئی، گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو جو چھٹیاں عام طور پر ہوتی ہیں نا، عام طور پر جو آپ کے اپنی طرف سے جو آپ چھٹیاں کر لیتی ہیں، دل نہیں چاہ رہا، آج گرمی زیادہ لگ رہی ہے، آج میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، ذرا سو لوں، آج میں اسکول یا کالج سے دیر سے آئی، اب بہت تھکن بہت ہو گئی ہے، تو یہ غیر حاضری جو ہے علم کی برکتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی. یہ بات یاد رکھ لیجئے، چھٹیاں جو ہیں علم کی برکت کو ختم کر دیں گی. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو حقیقتاً علم حاصل کرنا چاہے نا، اس کو اس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے جیسے کوئی ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی. کسی ماں کا بچہ کھو جاتا ہے تو وہ بیٹھ کے جو ہے وہ مارننگ شوز نہیں دیکھتی، وہ بیٹھ کے مثلا جو ہے کوئی ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتی. اس کا محور اور مرکز فقط یہ ہوتا ہے کسی طرح سے مجھے میرا بچہ مل جائے، اس کے علاوہ سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو بہترین طالب علم وہی ہے جو ہر وقت اپنے علم حاصل کرنے کی فکر میں رہے، جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی. کچھ علماء تو ایسے گزرے ہیں جو باقاعدہ آپ حیران ہوں گے اور کہیں گے، جو بظاہر خدا نخواستہ ان کے لیے خپتی کا لفظ استعمال کر دیں، جو حوزہ علم اس زمانے میں نہ فون ہوتے تھے، نہ کوئی ٹیلی گراف ہوتا تھا، نہ کچھ ہوتا تھا، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، تو خطوط کئی مہینوں میں ان کے پاس پہنچتے تھے تو اپنے خطوط کو کھول کر نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسی خبر اس کے اندر ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں واپس وطن جانا پڑ جائے اور اتنے عظیم مقصد کے لیے جو ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے. بہت سی چیزیں آپ کہیں گی کہ تو بھائی بڑی ویسی بات ہو سکتا ہے، چلے میں میکسیمم کہوں کہ کسی قریبی رشتہ دار کے مرنے کی خبر بھی ہوتی تو کہتے زیادہ زیادہ انتقال ہو گیا ہوگا نا، پروردگار کے جوار میں پہنچ گیا. لیکن میں اگر اس سفر کو مہینوں اختیار کر کے پھر وطن واپس گیا، پتہ نہیں واپس آنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو، اور میں اتنے بڑے دینی کام سے رہ جاؤں جو میرے ذمہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی. وہ خط کھول کے نہیں پڑھتے تھے، اور یہاں آج ہی آپ کے ہاتھ میں آپ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر SMS اپنا ضرور پڑھ لیتی ہیں، چاہے کلاس ہی کیوں نہ ہو رہی.